اللہ تو نے کیا اللہ تو نے قرآن بھیجا، رسول بھیجا، وہ سب ضائع ہو گیا، بس ختم بات. سنت بھی ضائع، تفسیر قرآن بھی ضائع، اور الفاظ قرآن جہاں تک تعلق ہے مسلمان لاکھ کہہ دیں کہ الفاظ قرآن محفوظ ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ادعا کرنے سے، کلیم کرنے سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا. حق کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ جب دلیل لے کے آ جائے نا. میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں صبح سے شام، کہتا ہوں مسلمانوں آ جاؤ مجھے شرمندہ کر دو، اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ مولوی حضرات شرمندہ کرو، دلیل لے کے آؤ، اپنا کوئی صحابہ کی شہادت لے کے آؤ کہ وہ کہتے ہیں قرآن کامل. اگر مجھ سے دلیل مانگتے ہو تو پھر میں کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکچر یہاں پہ دوں گا نا قرآن مجید کی تاریخ پر، پھر تم حیران رہ جاؤ گے. تو پھر مجھے تکفیر تو ویسے بھی آ چکی ہے، تکفیر کے ٹپے لگنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے بہت طویل گفتگو کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تقریر کروں. جزاک اللہ، آپ نے بہت مفید معلومات فراہم کی. اور اب اسی سے میرا ایک اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں، کہ ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری کی پوری جد و جہد تھی نبوت کی، وہ جب اپنے اختتام کے قریب پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے یہ دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے. اچھا، ایک تو وہ صورت تھی کہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک طویل خطبہ بھی دیا اور مسلمانوں کو جو ہے نصیحتیں فرمائیں، سب کچھ. تو ایک تو وہ وقت تھا کہ جس میں یہ عندیہ دیا گیا کہ یہ جو دین تم پر بھیجا گیا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ مکمل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ اس میں جو ہے وہ جو ان کے جانشین جن کو ہونا چاہیے تھا، اور تمام اوصاف اور تمام تر یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ، اور جس کا کہ مطلب غدیر خم پر اعلان بھی کر دیا گیا تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین مکمل ہونے سے کیا مفہوم تھا اس آیت کا کہ اس وقت دین، اور اب ہمیں دین کی تکمیل کے لیے مزید انتظار کرنا ہے، اور وہ انتظار بھی چند سالوں کا نہیں، کئی صدیوں کا پر محیط ہے کہ 1400 سال تو گزر چکے ہیں اور وہ دین ابھی تک مکمل نہیں ہے، وہ ہم تک جو ہے وہ مکمل دین پہنچا ہی نہیں ہے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی کہ یہ دین ہم نے مکمل کر دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی، میرے معزز ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے، پہلے جو انبیاء تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ سب بشارت دیتے تھے اپنی امت کو کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو سب انبیاء سے بڑا ہوگا، جو سب رسول سے بڑا ہوگا. وہ جب آ جائیں تو ان کی تصدیق کرنا، ان پہ ایمان لانا، ان پہ جانیں فدا کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی کتاب پڑھنا. وہ جو شریعت لے کے آئیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے والا شریعت نسخ ہو چکا ہے تو قبول کر لو. اگر وہ آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ تورات چھوڑ دو تو تورات چھوڑ دو. اس زمانے میں جو اہل ایمان رہتے تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، وہ اسی انتظار میں تھے، صدیوں تک انتظار میں تھے کہ وہ نبی جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہے، جس کا وعدہ انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے، وہ کب تشریف لائیں گے. اسی لیے یہودی جو ہے، یہودیوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جزیرۃ العرب، یہودیوں کا تعلق جزیرۃ العرب سے نہیں. یہود کہاں رہتے تھے؟ یہود رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے، ٹھیک ہے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ رہتے تھے کنعان میں، فلسطین میں رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ چلے گئے، پھر کہاں منتقل ہو گئے؟ مصر میں منتقل ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو مصر سے دوبارہ نکال دیا، وہ ان کے آبائی جو جگہ تھی فلسطین، کنعان، وہاں پہ لے کے گئے، تو وہیں پہ وہ رہتے تھے. لیکن ان میں سے کچھ جو بہت ہی دیندار تھے، جو بہت ہی آرتھوڈاکس تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نبی آئے گا، اور ان کے پاس نشانیاں تھیں کہ وہ نبی جزیرۃ العرب میں آئے گا، وہ نبی ایک سرزمین میں آئے گا جس کا نام یثرب ہوگا، اور وہ اس پہاڑی کے قریب ہوگا جس پہاڑی کو احد کہا جائے گا. تو وہ لوگ اس زمانے سے ہجرت کر گئے، اپنے آبائی شہروں کو چھوڑ دیے اور آئے اسی سرزمین کے تلاش میں. عربوں سے پوچھتے تھے، بدھوں سے پوچھتے تھے کہ یثرب ہمیں دکھاؤ، پیسے دے کے وغیرہ وغیرہ. ان کو یثرب نہیں ملا. پھر ان میں سے کچھ یثرب نہیں ملا، کچھ ان میں سے تلاش کرتے کرتے خیبر کے قریب انہوں نے جگہ لے لیا، اپنا خیبر کے قریب جگہ بنایا، اور کچھ لوگ اسی علاقے میں پہاڑیوں کے ساتھ رہنے لگے. تو ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے بعض عربوں سے پوچھا نشانیوں کے ساتھ، ان کو جگہ مل گیا یثرب. تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہم یثرب کی تلاش میں فلسطین سے آئے تھے، ہمیں مل گیا. تو انہوں نے کہا ہم دور تو نہیں ہیں، ہم ادھر اب ہم نے گھر بنائے یہاں پہ، تو جب ہماری وہ نبی آ جائیں تو ہمیں خبر دے دینا، ہم آ کے ان کی تصدیق کریں گے. تو یہ نبی، یہ جو آیتیں، مختلف آیات ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہ آئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے تو ان کو جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے نا، میرا یہ بیٹا ہے، شک ہی نہیں ہوتا، اسی طرح وہ پہچان گئے یہ وہی پیغمبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظار اس سے پہلے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کی حجت کا انتظار کیا جائے. صدیوں تک انتظار کیا لوگوں نے، مومنین نے. بعض نے ایمان لائے، بعض یہودی
اور بعض پہچاننے کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ کا بیان ہے کہ آیے کریمہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق معروف بتاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 42، یہاں پر چاپ دارالفکر. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اس کے صفحہ نمبر چلتے ہیں، صفحہ نمبر 237 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے اور ابو سعید خدری وغیرہ سے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 237 ہے. یہاں پر ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال لما نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا بغدیر خم فنادى له بالولایہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نصب فرمایا غدیر خم میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولایت کا ندا دیا ہے کہ ولی ہیں آپ کے. حبت جبرائیل، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے بہذه الآیہ، اس آیت کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. کہ آیہ اکمال الدین کہاں نازل ہوئی ہے؟ آیہ یہ اکمال الدین نازل ہوئی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے وقت غدیر خم میں. اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 233 میں، صفحہ نمبر 233 میں یہاں پہ ابی ہریرہ سے روایت، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ نے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے 18 ذی الحجہ کو، 18 ذی الحجہ یوم غدیر خم ہے، عید غدیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کا، یعنی 60 مہینے بنتے 5 سال مسلسل روزہ رکھے اس کا ثواب دیتا ہے. وہ یوم غدیر خم 18 ذی الحجہ غدیر خم ہے. لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے اور فرمایا الست ولی المؤمنین، کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہی ولی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام اس کے مولا ہوں. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، یعنی مبارکباد مبارکباد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارکباد مبارکباد یا ابن ابی طالب. اچھا اصبحت مولائی، آپ میرے مولا بنے ہیں، ومولا کل مسلم، اور ہر مسلمان کے مولا بنے ہیں. فانزل اللہ عز وجل، تو اس وقت اللہ نے نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہ میں نے آج تمہارا دین کامل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو دین کا جو کمال ہے، دین کا اکمال ہے، وہ امامت سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص جو دین کے جتنے تعلیمات ہیں، اللہ کی جانب سے جتنی ہدایات ہیں، جتنا علم ہے، جتنے معجزات ہیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کنٹینیوٹی کے لیے، اس دین کے استمرار کے لیے، ان امانات کی حفاظت کے لیے ایک شخص کے سپرد کر رہا ہے. اس قرآن اس وقت جمع نہیں تھا، وحی جمع نہیں تھا، وحی کے معانی کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسرار شریعت کس کے پاس ہے؟ احکام فروع دین تو بے حساب ہے. یہ اب لوگ جو ہے ہمارے زمانے میں مریخ کو جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ مریخ جائیں گے تو وہاں پہ روزہ کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ دین تو کامل ہے، صحابہ کے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے. تو یہ سب اگر دین کامل ہے، اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آنے والا، کوئی اور شریعت تو نہیں ہے. 1 ملین سال ہے، 10 ملین سال ہے، اللہ جانتا ہے کیا کیا مسائل آئیں گے، ان کا حل کیا ہے. تو دین کامل ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے جو ان جیسا ہے. ٹھیک ہے نا، دین وَإِلَّا اگر نہیں ہے، اگر ایسا شخص نہیں ہے، صحابہ ہیں انہوں نے کچھ باتیں سیکھی اور بہت ساری باتیں نہیں سیکھی، اور بعد میں وہ دنیا سے چلے اور آپس میں لڑے بھی، قتل بھی کیا ایک دوسروں کا. اور آج ہیں ہمیں اور قرآن پہ بھی لڑائی، حدیث پہ بھی لڑائی، پتہ نہیں کون سی، آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، دونوں حنفی ہیں اور دونوں ہی ماتوریدی ہیں. اور وہ کس بات پہ تکفیر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی آیت کی روح سے وہ اس کو تکفیر کرتا ہے، یہ اس کو تکفیر کرتا ہے، ایک ہی حدیث کی روح سے وہ اس کو تکفیر کرتا ہے، وہ اس کو تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر تو بلا شک بلا ریب دین کامل نہیں ہے، بلا شک بلا ریب دین کیا کامل. دین کامل کون سا ہے؟ دین کامل بھلے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کیوں، اگر امامت ہے تو دین کامل ہے، امامت نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہے، دین بہت ناقص ہے. اچھا اب ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ان کا وعدہ حق ہے. فرمایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے عترت طاہر علیہ السلام. کتاب اللہ اس وقت کس کے ہاتھ میں تھا؟ آپ بخاری مسلم کو پڑھیے. زید بن ثابت کو بلا دیتا ہے ابو بکر، کہتا ہے قرآن جمع کرو، کہتا ہے میں کیسے وہ کام کروں کہ جو پیغمبر نے نہیں کیا. پھر اس کو منا لیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں گیا پتھر سے اور درخت سے اور ہڈیوں سے، وہاں سے بہت مشکل، اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ بھئی وہ آیت دکھاؤ، تو اس کے روح سے میں نے مشکل سے قرآن جمع کیا، جیسے میں نے ایک پہاڑ اٹھایا اتنا مشکل کام تھا. تو قرآن تو کسی کے پاس نہیں تھا نا. اور قرآن دیکھیں، قرآن کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی اطاعت کرو، قرآن کی اطاعت کرو، یہ بھی در حقیقت لوگوں کو بلانا ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، کیونکہ لوگوں کے پاس قرآن نہیں تھا اس وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن امامت نہیں کرتا، قرآن امامت نہیں کرتا. آپ قرآن سے ایک سوال کرو، یہ قرآن میرے پاس پڑا ہے، قرآن نہیں بولتا کہ اس کا جواب یہ ہے. قرآن اگر کوئی جنگ ہو جاتا ہے، میں قرآن کو کمانڈر کے طور پہ نہیں بیچ سکتا.
کہ آپ جا کے جہاد کرو، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ قرآن جا کے زکوٰۃ امیر سے زکوٰۃ لے کر فقیر کو نہیں دیتا۔ قرآن اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا۔ تو یہ جو فرمایا ہے تجوزن فرمایا۔ قرآن کو اگر امام خلیفہ کہا، یہ مجازن ہے۔ حقیقی خلیفہ جو بالحقیقت یہ کام کر لیتا ہے، جو واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا کر سکتا ہے، سوائے تلقی وحی کی، نبوت نہیں ہے ان کے پاس، باقی سب کام کر سکتا ہے۔ وہ شخص ہے، وہ فرد ہے، وہ امام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب کوئی شخص جو بھی چاہتا ہے، دین کا مسئلہ ہے نا، دین کا مسئلہ توحید چاہتا ہے، نبوت چاہتا ہے، اللہ کا صفات چاہتا ہے، یوم معاد کیا ہوگا، روز قیامت کیا پیش آئے گا، وہ چاہتا ہے، اور پھر اپنی عبادات چاہتا ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں وہ انجام دے دے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیے جائے تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اور بعض تعلیمات ہمارے پاس نہیں۔ انہوں نے خود فرمایا کہ انتظار کرو، وہ وقت جب تقیہ اٹھ جائے گا، جب اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ وقت آئے گا کہ یہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں سب مسلمان ہوں گے، سب ادیان پہ یہ دین غالب آ جائے گا، اور سب لوگ اس دین کے اتباع کریں گے۔ وہ وقت آئے گا، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ وہ سب باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہیں ہم تک ابھی تک پہنچے ابھی، لیکن بہت ساری باتیں ہیں مذہب حق میں، اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو وہ میسر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کوئی مزید حکم ہے؟ میں نے بہت وقت لیا آپ کا، میں نہیں چاہتا کہ میں طویل بات کروں، لیکن آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے کافی بہت اچھے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جوابات پیش کیے، اور کافی اطمینان بخش آپ کا جواب تھا۔ تو آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے خیال میں بہت سارے کالر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں کسی دوسرے لوگوں کو بھی وقت دینا چاہتا ہوں، اور پھر کسی نشست میں انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ حاصل ہونے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ حتماً۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور آپ کے تعارف سے بہت میں خوش ہوں۔ خداوند متعال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو طول عمر، سلامتی اور خیر دارین عنایت فرمائے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اوکے عزیزوں، میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے تسلی سے ہماری باتوں کو سنا، اور انہوں نے میری باتوں کو نہیں کاٹا، اور ایک مہذب شخص ہیں جو الحمدللہ رب العالمین تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔